بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں ایک نہایت اہم، بنیادی اور زندگی بدل دینے والے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے گھروں میں تعلیم کی اہمیت۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو اگر دل میں سمجھ لیا جائے تو ہمارے گھر سنور سکتے ہیں، ہماری نسلیں محفوظ ہو سکتی ہیں اور ہمارا معاشرہ اصلاح کی راہ پر آ سکتا ہے۔ ناظرین، آج ہم اس بات پر بہت فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑے اسکول میں پڑھتا ہے، اچھے کالج میں داخلہ لیا ہے، ڈگری حاصل کر لیا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کیا صرف اسکول کی تعلیم کافی ہے؟ کیا بچے کی اصل تربیت صرف اساتذہ کی ذمہ داری ہے؟ یاد رکھیے، تعلیم کی پہلی درسگاہ اسکول نہیں بلکہ گھر ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ اکثر لوگ تعلیم کو صرف ABC، کتابیں، امتحان، ڈگری تک محدود سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کی نظر میں تعلیم کا مطلب ہے اللہ کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حلال و حرام کا علم، اچھے اخلاق، ادب، سلیقہ، شرم و حیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ علم صرف دنیا کا نہیں بلکہ دین کا علم سب سے پہلے ہے۔ گھر پہلی اور سب سے بڑی درسگاہ ہے۔ پیارے ناظرین، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ ماں کو دیکھتا ہے، باپ کو سنتا ہے، گھر کے ماحول کو سیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہمیں صاف صاف بتا رہی ہے، بچے کی شخصیت کی بنیاد گھر میں پڑتی ہے۔ اگر گھر میں نماز ہوگی، بچہ نمازی بنے گا، سچ ہوگا، بچہ سچا بنے گا، حیا ہوگی، بچہ باحیا بنے گا، اور اگر گھر میں گالی گلوچ، جھوٹ، بے پردگی، موبائل اور ٹی وی کی آزادی، تو یہی چیزیں بچے کے کردار میں آ جائیں گی۔ ماں کا کردار پہلی معلمہ۔ ناظرین، اسلام نے تو ماں کو بہت بڑا مقام دیا، کیونکہ ماں بچے کی پہلی استاد ہوتی ہے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ، پہلا مکتب۔ اگر ماں نماز پڑھنے والی، قرآن سے جڑی ہوئی، صبر اور شکر والی ہو تو بچہ بھی ویسا ہی بنے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے، ماں کی گود قوم کی پہلی درسگاہ ہے۔ باپ کی ذمہ داری۔ اکثر باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کما کر لا رہے ہیں، یہی کافی ہے، لیکن نہیں۔ باپ کی ذمہ داری صرف روزی کمانا نہیں بلکہ بچوں کو دین سکھانا، نماز کی پابندی کروانا، غلط راستوں سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سوچئے، کیا ہم واقعی اپنے گھروں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ گھر میں دینی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ پیارے بہنوں، اگر گھر میں دینی تعلیم نہیں ہوگی تو بچہ نماز سے غافل ہوگا، قرآن سے دور ہوگا، موبائل، فحاشی اور غلط صحبت میں پھنس جائے گا۔ لیکن اگر گھر میں روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حلال و حرام کی بات ہو تو بچے کا ایمان مضبوط رہے گا۔ عملی طریقے گھر میں تعلیم کیسے دیں؟ اب سوال یہ ہے کہ گھر میں تعلیم دی کیسے جائے؟ چلیے چند آسان طریقے سنتے ہیں۔ روزانہ 10 منٹ کا دینی وقت، ایک آیت، ایک حدیث، ایک دعا، بس تھوڑا مگر پابندی کے ساتھ۔ نماز کا ماحول، باپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، ماں بچوں کے ساتھ نماز ادا کرے۔ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے، سن کر نہیں۔ موبائل، ٹی وی کا کنٹرول، فحش مواد سے حفاظت، وقت کی پابندی، سوال کرنے کی آزادی۔ بچے اگر دین کے بارے میں سوال کریں تو ڈانٹے نہیں، سمجھائیں نہیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج، ناظرین، اس کا سب سے بڑا فتنہ موبائل فون اور سوشل میڈیا۔ اگر گھر میں تعلیم نہیں ہوگی تو بچہ کس کو دیکھ کر آئیڈیل بنے گا، اداکاروں کو فالو کرے گا۔ لیکن اگر گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے قصے ہوں گے تو بچہ صحیح راستے پر چلے گا۔ گھریلو تعلیم اور معاشرے کی اصلاح
یاد رکھیے اگر گھر سنور گیا، محلہ سنورے گا، معاشرہ سنورے گا، قوم سنورے گی، اور اگر گھر بگڑ گیا، کوئی قانون، کوئی اسکول، کوئی حکومت نسلوں کو نہیں بچا سکتی۔ میرے عزیز ناظرین، آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے، یا تو ہمیں بچوں کو صرف دنیا دار بنائیں یا دنیا آخرت دونوں میں کامیاب بنائیں۔ آئیے ہم آج سے سوچتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو تعلیم کا مرکز بنائیں گے، اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، خود بھی دین سیکھیں گے، خود کو بدلیں گے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو علم کا گہوارہ بنا دے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے گھروں کو علم و ہدایت کا گہوارہ بنا دے، ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھ، اور ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدے مند لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔